معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں شہاب احمد۔ ارطغرل سیزن 1 پارٹ 5۔ رات کا سناٹا اپنے گہرائیوں میں ایک عجیب سا خوف چھپائے ہوئے تھی۔ قبیلہ کائی کی بستی خاموشی تھی، مگر اس خاموشی کے پیچھے ایک طوفان پل رہا تھا۔ قبیلے کا فخر تھا، ایک نئی امتحان کا سامنا کڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عزم کی چمک تھی، مگر دل کی اندر کہیں نہ کہیں ایک ہی بے چینی بھی موجود تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں قسمت نے ایک نیا کھیل شروع کیا، دشمن کی سازش۔ دوسری طرف صلیبی کو خفیہ کیمپ جنگل کے اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ ان کا سردار اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک خطرناک منصوبہ بنا رہا تھا۔ ارطغرل کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ وہ ہمارے راستے کی سب سے بڑا رکاوٹ بن جائے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ ارطغرل اپنے چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ ایک اہم مشن پر نکلا ہے۔ رات کی تاریکی میں گھوڑوں کے ٹپوں کی آواز گونج رہے تھے۔ اس کے ساتھ بازمی تورگت اور دوگان جیسے بہادر سپاہی موجود تھے۔ ہمیں ہر حال میں سچ کا پتہ لگانا ہوگا، ارطغرل نے مضبوط لہجے میں کہا۔ حلیمہ سلطان کی بے چینی ادھر خیمے میں۔ حلیمہ سلطان بے چینی تھی، اس کا دل کسی انجان خوف سے بھرا ہوا تھا۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، یا اللہ ارطغرل کو اپنی حفاظت میں رکھنا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھی، مگر ایمان مضبوط سی۔ پہلا خطرہ۔ جنگل کے درمیان اچانک ایک عجیب سا خاموشی جاتی تھی۔ ارطغرل اپنے گھوڑے کو روک دیتا ہے، کچا ٹھیک نہیں تھی۔ اچانک درختوں کے پیچھے سے تیر چلتی ہے۔ حملہ۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی فوراً تلواریں نکل لیتے ہیں۔ زبردستی مقابلہ۔ جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تلواروں کی جھنکار، گھوڑوں کی چیخیں اور سپاہیوں کی للکاریں فضا میں گونجنے لگی ہے۔ بازمی ایک دشمن کو زمین پر گراتا ہے، جبکہ تورگت اپنے کلاڑی سے دشمنوں کے پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ ارطغرل سیدھا دشمن کے سردار کی طرف بڑھتا ہے۔ آج فیصلہ ہوگا۔ حیران کن انکشاف۔ جنگل کے دوران ایک زخمی دشمن ارطغرل کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے، یہ تو صرف شروعات ہے، اصل کھیل ابھی باقی ہے۔ یہ الفاظ سن کر ارطغرل کے چہرے پر سنجیدگی چھا جاتی ہے۔ ارطغرل آسمان کی طرف دیکھتا، جیسے ان والے طوفان کی محسوس کر رہا ہے۔ یہ جنگ صرف تلواروں کی نہیں، دماغوں کی ہے۔ رات کی تاریکی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، مگر جنگ کی جھنکاریاں اب بھی فضا میں محسوس ہو رہا تھی۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی دشمن کے حملے کے پسپا کر چکی تھی، لیکن یہ پتہ مکمل نہیں ہوتا۔ ارطغرل زمین پر پڑے ایک زخمی صلیبی کے قریب جاتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں خوف اور شکست صاف نظر آ رہی تھی۔ راز کا پہلا دروازہ۔ ارطغرل سخت لہجے میں پوچھتا ہے، سچ بتاؤ، تم لوگ کسی کا حکم پر آئے ہو؟ زخمی سپاہی ہچکچاتے ہوئے جواب دیتا ہے، ہم صرف ایک مہرے ہیں۔ اصل کھیل ایک بڑے سردار کا ہے۔ کون ہے وہ؟ ارطغرل کی آواز گونجتی ہے، مگر اچانک سپاہی دم توڑ دیتا ہے۔ خاموشی چھا جاتی ہے۔ ارطغرل کا شک۔ ارطغرل گہری سوچ میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ حملہ اتفاق نہیں تھا، کوئی ہمیں اندر سے کمزور کرنا چاہتا ہے۔ تورگت آگے بڑھتا ہے، بھائی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے قبیلے میں کوئی غدار ہے؟ ارطغرل کی آنکھوں میں سختی آ جاتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو وہ زیادہ دیر چھپ نہیں سکے گا۔ قبیلے میں واپسی۔ صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ ارطغرل اور اس کے ساتھی قبیلے میں واپس پہنچ جاتے ہیں۔ لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں، مگر فضا میں ایک عجیب سے بے چینی موجود ہے۔
سلیمان شاہ ارطغرل کو دیکھتے ہی پوچھتے ہیں، بیٹا کیا ہوا؟ ارطغرل مختصر جواب دیتا ہے، یہ صرف ایک چھوٹا سا حملہ نہیں تھا، اس کے پیچھے کوئی بڑی سازش ہے۔ خفیہ نظر اسی دوران ایک سایہ خیموں کو پیچھے چھپا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص آہستہ سے مسکراتا ہے، ارطغرل تم سچ کو قریب پہنچ رہے ہو، مگر ابھی نہیں۔ یہ تھا ایک غدار جو قبیلے کے اندر ہی موجود تھا، خلیمہ اور ارطغرل۔ خلیمہ سلطان ارطغرل کے پاس آتے ہے، اس کی آنکھوں میں فکر صاف نظر آتی ہے۔ آپ ٹھیک ہو تو ہے؟ ارطغرل ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتا ہے، جب تمہارے دعائیں میرے ساتھ ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ مگر اس کے دل میں چھپی پریشانی وہ نظر نہیں کرتا۔ نئی سازش۔ دوسری طرف دشمن کے سردار اپنے خفیہ ٹھکانے میں غصے سے بھرا رہا تھا۔ تم لوگ ایک ارطغرل کو بھی نہیں روک سکے۔ وہ میز پر ہاتھ مارتا ہے، پھر آہستہ سے کہتا ہے، اب وقت آ گیا اندر سے وار کرنے کا، بڑے خطرہ قریب۔ اسی رات قبیلے میں ایک خیمے میں آگ لگ جاتی ہے، لوگ چیخنے لگتے ہیں، آگ آگ۔ ارطغرل فوراً وہی پہنچاتا ہے اور لوگوں کو بچانے لگتا ہے، مگر اس کی نظر ایک مشکوک شخص پر پڑتی ہے جو چھپکے سے وہاں سے نکل رہا تھا۔ تعاقب رکھو۔ ارطغرل اس کے پیچھے بھاگتا ہے، جنگل کے اندر تیز رفتاری تعاقب شروع ہو جاتا ہے۔ آخرکار ارطغرل اس پکڑ لیتا ہے اور زمین پر گرا دیتا ہے۔ کیونکہ دینے والا انکشاف، جب ارطغرل اس کے شخص کی چہرے دیکھتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے۔ یہ کوئی عام دشمن نہیں تھا، بلکہ قبیلے کے ہی ایک آدمی تھا۔ ارطغرل کی آنکھوں میں غصے اور دکھ دونوں نظر آ رہے ہیں۔ تم نے اپنے ہی لوگوں سے غداری کیوں کی؟ وہ شخص خاموشی رہتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک راز چھپا ہوا تھا۔ موسیقی تیز ہو جاتی ہے۔ اگلے حصے میں کیا ہوگا؟ غداری کا اصل حقیقت سامنے آئے گی۔ ارطغرل ایک بڑے جنگ کی تیاری کرے گا، ایک ایسی راز کھلے گا جب سب کچھ بدل دے گا۔ جنگل کی خاموشی میں صرف دو سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، ایک ارطغرل کی اور دوسرے ایک غدار کی، جیسے وہ زمین پر دبا چکا تھا۔ ارطغرل نے اس کے گردن پر تلوار رکھتے ہوئے کہا، آخری موقع ہے، سچ بتاؤ، تم کسی کے لیے کام کر رہے ہیں؟ وہ شخص ہنسا، ایک سرد اور خوفناک ہنسے، تم سچ سن بھی لو تو کچھ نہیں بدل پاؤ گے۔ ارطغرل کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا، آزما کر دیکھ لو۔ چند لمحوں کے خاموشی کے بعد وہ غدار آہستہ سے بولا، یہ سب قبیلے کو اندر سے توڑنے کا منصوبہ ہے، اور تم اس کے سب سے بڑا ہدف ہو۔ ارطغرل چونک گیا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ نام بتاؤ۔ غدار نے نظریں جھکالے، جیسے وہ کسی خوف میں مبتلا ہو۔ اگر میں نے نام لیا تو میں نے زندہ نہیں رہوں گا، ارطغرل سخت لہجے میں بولا۔ اگر نہیں بتاؤ تو ابھی نہیں رہے گا۔ یہ سن کر وہ گھبرا گیا، اس کے پیشانی پر پسینے آ گیا۔ آخر کار وہ بولا، یہ سب ایک بڑا سردار کا حکم ہے جو قبیلے کے بہت قریب ہے۔ ارطغرل کے ذہن میں کئی چہرے گھومنے لگے۔ کون ہو سکتا ہے؟ کون اتنا قریب ہے اور پھر بھی دشمن قبیلے میں ہلچل؟ ادھر قبیلے میں آگ بچا چکی تھی، مگر خوف ابھی باقی تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے، کیا واقعی ہمارے درمیان کوئی غدار ہے؟ سلیمان شاہ گہری سوچ میں تھے۔ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ یہ صرف ایک معمولی مسئلہ نہیں، ایک مشکل فیصلہ ہے۔ ارطغرل غدار کو ساتھ لے کر واپس قبیلے آتا ہے، سب لوگ حیران سے اسے دیکھتا ہے۔ یہی ہے وہ شخص جس نے آگ لگائی۔ لوگوں میں غصہ پھیل جاتے، اسے سزا دو، یہ غدار ہے۔ مگر ارطغرل ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموشی کر دیتا نہیں، ابھی نہیں۔ وہ سلیمان شاہ کی طرف دیکھتا ہے، یہ صرف ایک مہرہ ہے، ہمیں اصل دشمن تک پہنچانا ہوگا۔
اور بھی قریب. اسی لہجے میں ایک سپاہی بھاگتا ہے. خبر ہے دشمن دوبارہ حملے کی تیاری کر رہا ہے. قبیلے میں ہلچل مچ جاتی ہے اور تغرل کی آنکھوں میں غضب چمک اٹھاتا ہے. اب وقت آ گیا. ہم چھپ کر نہیں سامنے آ رہے ہیں. ہوا تیزی ہو رہی تھی جیسے جنگ کی اعلان کر رہی ہے. یہ جنگ صرف ہمارے زمین کے لیے نہیں ہمارے ایمان کے لیے ہے. غدار کا اصل ماسٹر مائنڈ سامنے آئے گا. ایک دھوکہ جب سب کو ہلا دے گا. قبیلے کے فضا میں ایک عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا. مگر یہ سکوت طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی. ارطغرل اپنے گھوڑے پر سوار قبیلے کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا. مگر یہ سکوت طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی. ارطغرل اپنے گھوڑے پر سوار قبیلے کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا. اس کے آنکھوں میں فیصلہ تھا. اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. جنگ کی تیاری. سلیمان شاہ نے اپنے تمام سرداروں کو بلایا. یہ وقت سوچنے کا نہیں عمل کا ہے. لوگ تلواریں ڈالے اور تیر تیار کرنے لگی. خواتین قبیلے کے اندر بچوں کے محفوظ جگہ منتقل کر رہے تھے. حلیمہ سلطان دعا میں مصروف تھی. یا اللہ اس قبیلے کی حفاظت فرما. دشمن کی پیش قدمی. دوسری طرف دشمن کے لشکر پہاڑوں کے پیچھے جمع ہو رہے تھے. ان کے سردار نقشے پر انگلی رکھ کر بولا اس بار ارطغرل بچ نہیں پائے گا. اس کے چہرے پہ ایک شیطانی مسکراہٹ تھی. اس نے قبیلے کے اندر موجود غدار کو یاد کیا. تم نے اپنے کام کیا ہے. اب ہمارے وقت ہے. اندرونی غدار کا انکشاف. قبیلے کے اندر وہی مشکوک شخص ایک خفیہ خیمے میں داخل ہوتا ہے. وہ کسی سے سرگوشی کرتا ہے. حملہ کل رات ہوگا. سب کچھ تیار ہے. سامنے موجود سایہ آہستہ سے بولا ارطغرل کو ختم کرنا ہوگا. چاہیے قبیلے بھی جل جائے گا. یہ سن کر واضح ہو گیا اصل دشمن صرف باہر نہیں اندر بھی موجود ہے. ارطغرل کا منصوبہ. ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہے. وہ نقشے پر انگلی رکھ کر کہتا ہے ہم سیدھا حملہ نہیں کریں گے. ہم انہوں نے ان کے ہی چال میں پھنسائیں گے. تورگت پوچھتا ہے کیسے. ارطغرل مسکراتا ہے ہم کمزور نہیں آئے گی لیکن اصل وار ہم کریں گے. رات کے حملہ. رات جیسے ہی گہرا ہوتا ہے دشمن کا لشکر قبیلے کی طرف پڑتا ہے. حملہ کرو. تیر فضا میں چلنے لگتی ہے. قبیلے میں شور مچ جاتا ہے. دشمن آ گیا. مگر اچانک ارطغرل کا چال حرکت میں آ جاتا ہے. گھات لگایا گیا. وار ارطغرل. اس کے جنگجو اچانک پہاڑوں کے پیچھے سے نکلتے ہیں. دشمن مکمل طور پر حیران رہ جاتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے. تلواروں کے چنکار گونج اٹھتے ہیں. واسمی ایک ساتھ کئی دشمنوں کے گرا دیتا ہے اور تورگت نے اپنے کلہاڑی سے راستہ صاف کرتا ہے. اصل دشمن کا جنگ کے درمیان ارطغرل کے نظر ایک بار پھر اس میں خفیہ سائے پر بڑھتی ہے. جو دشمن کو اشارہ دے رہا تھا ارطغرل اس کی طرف بڑھتا ہے. اب تم نہیں بچ سکے. وہ دشمن بھاگنے کی کوشش کرتا ہے مگر راستہ بن جاتا ہے. ارطغرل تلوار اٹھا کر کہتا ہے تمہارا کھیل ختم ہوگا. اب سچ سامنے آئے گا. وہ شخص خوف میں کام جاتا ہے. موسیقی تیز کلام. آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمارا یوٹیوب چینل دا غازی لیجنڈ ٹی وی ضرور سبسکرائب کریں.